بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اوترکس کلاسس اندر فقہی احکام متعلق ذکر کران کہ اللہ تعالیٰ سند دینی احکام چونکہ یم احکام عملاون أکس انسانس اور انسانس دنیا اندر واریاہ مسائل تو واریاہن معاملاتن ہن سامنے گژھان. اسے اللہ تعالیٰ بعض احکام واجب تھٲمٕتۍ بعض چھِنۍ تھٲمٕتۍ مستحب. بعض معاملاتن پٮ۪ٹھ حرمت عائد کٔرمٕژ بسا اوقات چھِنۍ بعض مقروحاتن منٛز ناپسندیدٕ چھِ شمار کٔرمٕتۍ اور واریاہ معاملات چھِ انسانس سٕنٛدِ زندگی اندر مباحُک حکم تھاوان. یہ درس آوا تو پور سمجھ چھنا مکمل چلو ٹھیک ہے. وچھو کانٛہہ چیٖز چھُ آسان بذاتہِ ہی یتھ أسۍ ونو مباح سمجھو اور امہِ پتہٕ چھُ تتھ اندر کُنہِ نیتُک یعنی نیت شٲمِل گژھان سُہ چھُ نیت سۭتۍ عبادت بنان. عبادت محضہ چھنہٕ کینٛہہ. مثال اکھ شخص چھُ نماز پران نماز پرُن چھُ محض عبادت محض عبادت. بعض چیٖز چھِنہٕ عبادتن اندر شٲمِل کینٛہہ مگر بعض نیت چھِ تِمن عبادت بناوان. انشاءاللہ برحمن احکامن ہٕنٛدۍ معاملات ییٚلہِ تہِ بیٚیہِ بٕتھِ یِن تَمِچ تفصیٖل یی موٗجوٗد تِکیٛازِ اِنسان چھُ یِم أمۍ سٕنٛدۍ معاملات چھِ دُنیاہس اندر أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن تہِ ہیٚکہِ عبادت بٔنِتھ مگر تتھ چھُ نیتُک دخل سۄ چھنہٕ عبادت محضہ کینٛہہ. تہ سمجھا انشاءاللہ امِچ تفصیٖل یی. آز چھُ اَسہِ بیٛاکھ چیپٹر پرُن یُس مؤلفن اکہِ مشہوٗر حدیث سۭتۍ شروع کوٚرمُت چھُ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُنِیَ الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. متفق علیہ. متفق علیہ چھِ سۄ اصطلاح یعنی اگر کانٛہہ حدیث مبارک صحیح بخاریس اندر تہِ آسہِ اور صحیح مسلمس اندر تہِ آسہِ تتھ کیٛاہ چھِ لیکھان متفق علیہ. یتھ حدیث مبارکس اندر چھُ آمُت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلامس یۄس بنیاد سۄ کٔژن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھےٚ اور ییٚلہِ أسۍ ونان دیٖن چھِ دیٖنس چھِ بُنیٲدی 3 مرتبہٕ. کٔژ چھِس؟ اکھ مرتبہٕ چھُ مرتبہ اسلام. مرتبہ اسلامس اندر یِتھ پٲٹھۍ یتھ حدیثس اندر یہِ چھِ تِم عبادات یِوان یِم انسان سٕنٛدِس ظٲہرس سۭتۍ تعلق تھاوان چھِ. مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ اسلام گوٚو یہِ چھُ دیٖنُک اکھ مرتبہٕ گۄڈنیُک کہِ انسان چھُ انسان مگر یہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ یہِ چھُ مُسلمان. اسے أمۍ سُنٛد ظٲہِر کیٛاہ چھُ؟ فرمووُکھ أمۍ سُنٛد اسلامُک اظہار آسہِ ظٲہری طور 5 چیٖزن پٮ۪ٹھ. کٔژن؟ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نمبر 1 اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اکھ شخص اگر سُہ مسلمان آسہِ تہِ نہٕ غٲر مسلمان چھُ کُنہِ تہِ
مذہب سے تعلق تھاون ام پتہ سہ یژھان اسلامس اندر داخل گژھن اس کیا کرتے ہیں مطالبہ کلمہ مطالبہ ہم نماز کا مطالبہ نہیں کرتے اس کی بلکہ اگر نماز وقت تہ آسہ صف آسن گنڈت تہ اس سے پہلے اس سے کس کا مطالبہ ہوگا کلمے کا مطالبہ گو امس چھ پنہ اسلامک اظہار کر یہ ظاہری چیز ہے ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے اتھے پٲٹھۍ یُس بنیادی طور آبا و اجدادی مسلمان چھُ أمۍ سُنٛد ظٲہِر تہِ کیٛاہ چھُ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اسے اکھ لیول چھِ اتھ دیٖنس سُہ گٔے اسلام اسلام وہ ظاہر ہے پتہٕ پرو أسۍ ایمان پتہٕ پرو أسۍ احسان لیکن مسلمان کا ظاہر کیا ہے اسلام کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ظاہری طور کلمے کا اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے دو مضامین ہیں ایک تو توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے لا الہ الا اللہ توحید ہے یعنی کائنات میں کوئی برحق عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے یہ برہ کا یہ سنا اس تم سن غلام اس کے حکم کے سامنے ہم جھکیں گے اس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کے غلام ہیں یہ غلامی کا جو بندہ اظہار کرتا ہے کہ میرا حاکم خالق معبود وہ اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں وہ کسی مخلوق کا غلام نہیں ہے وہ احکام حقوق بننی چاہیے مسلمان سے مول سند حقوق بچن ہند حقوق غیر مسلمان ہند حقوق اخ چیز غلامی بدل چیز اسے بند یل تہ پنہ غلامی ہند اظہار کر کمس کران یہ لا الہ الا اللہ کہ کائنات میں عبادت کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ کا مضمون ہے محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہے تو رسالت موضوع اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے اب یہاں مسئلہ کہ عبادت کا تصور اسلام میں کیا ہے عبادت کیسے کی جائے گی اس کا طریقہ کیا ہے اسی لیے تو کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ اسے عبادت کس کی ہوگی عبادت کس طرح ہوگی رسول اللہ سمجھے سے سکھائی یہ کلمہ ہے فرمایا دوسرا نماز قائم کرنا نماز اقام الصلاۃ نماز قائم کر بھائی کوئی مسلمان نماز پڑھ رہے تو ظاہری عبادت ہے نا ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہے اس کو اسے اسلام میں جو بھی 5 چیزیں ہیں یہ انسان سے ظاہری اسلام کو ظاہر کرتا ہے بس مسلمان دوسرے کو نماز پڑھنے والا شاعر اللہ میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہماری گواہی ہے کہ یہ کیا ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن کہا اقام الصلاۃ نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا ایک ہے سمجھائی بات بہت سے لوگ اور قرآن نے اکثر یہی لفظ کہا کیا یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے بس آپ کا انسان نماز پڑھان دماغ چھ کمس دکانس پہ یا آفسس مز بزنس مز یہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز مگر اس نماز قائم کران چھنا اگر امس مارکیٹس اندر آفسس اندر بزنسس اندر مشغلس اندر کانٛہہ تہِ پریشانی چھنا آسان مشغولیت یہ وہ مشغولیت نماز سے امس سہ چیز امس ساری مشغولیت ختم ژھٕنان کٔرِتھ کہتا یہی میرا پیریڈ ہے صبح چھُس بہٕ گھرِ درٛامُت 8 بجے دوٗنہِ أکِس تام چھُس بہٕ أتھۍ پریشانی مےٚ چھُ 1.5 گھنٹہٕ وۄنۍ دنیا کے مشاغل سے میں دور ہو جاتا ہوں کہتے جو مشاغل سے دور امس دکان پریشانی یا مسجد ہاں امس مسائل کتہ نماز مز یہ نماز پڑھتا ہے یہ قائم نہیں کرتا ہے
نماز پڑھتا ہے کیسے مسائل روزہ أمس أتی یعنی مارکیٹنگ مسئلہ کتن چھِ أمس سجدس مز سجدس چھُ بدل چیز اکھ نماز قائم کرن بدل چیز اکھ گو یہ ترو نہٕ دنیا کیا مشغلو تہِ نماز مز یہ نماز پڑھتا ہے قائم نہیں کرتا ہے اسی طرح واریاہ چھِ اَسہِ نماز آسان تِم چھِ سارے نماز پڑھان شامس اکی ساتھ چھِنا کران کہتے یہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے قائم نہیں کرتا یہ قیام اتھ بیاکھ فرق ہے مرد بالغ عاقل یہ نماز اذان ہوتی ہے مسجد ہے یہ نماز جماعت سے پڑھتا ہے بس اوقات اس میں رود نماز آسان پتہ دکان سے پہ نماز پڑھ آٹھ سے مسجد کو نہیں نکلتا بس اوقات گھر سے نہ پڑھ یہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز قائم نہیں کرتا ہے سمجھا کیا اسے نماز مز دل تہ حاضر آسن ہے نا با جماعت نماز پڑھن وقتاً پہ نماز پڑھن یہ نماز قائم کرنا ہے کہتا ہے اسلام کے اظہار عمل جو ہے نا ظاہری طور ایک تو کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا دوسرا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے گو انسان چھو نماز پران اللہ تعالیٰ سن اہم حق ادا کران اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کر رہا ہے عملاً اظہار کر رہا ہے کوئی چھو نماز پران رب سن حق ادا کران مگر ربن چھو امیز زمین والیوں نے حق تو تھومت کمن تصور زکاة جو ہے نا کہتے زکاة دو زکاة دینا گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے یہ زکاة و تصور اسلام اندر یہ آپ کا مال نہیں ہے سمجھا یوان انہیں بجوان میں اللہ تعالیٰ واری روپی سوزمت اور مجھے شریعت مطلب مطالبہ کران کہ 2.5% ہر سال زکاة دو یہ 2.5% آپ کا نہیں ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں اس سے مال کئی چیزوں سے حرام ہو جاتا ہے مثلا بچھس بزنس کران اس میں حرام کا پیسہ بھی میں نے لایا دھوکہ بھی دیا ٹھیک ہے نا جھوٹ بھی بولا گو میکور اچھ سورس حرام ہے نا کبھی اس طرح بھی ہے کہ پوری رزق آپ کی حلال ہے لیکن یہ جو زکوٰۃ کا حصہ آپ نے نہیں نکالا یہ تو نہیں ہے 2.5% آپ کا ہے ہی نہیں بسا اوقات سورس نبر آسا خراب بسا اوقات سورس صحیح آسان مگر اندر شن حق تھو تلان کیا دونوں چیز لازم ہے اس سے بندہ چین مطالب میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے نظام چھو ربن چھو امس فضل کرمت چھو میں عطا کرمت چھو میں تھومت دنس لائق آپ دے سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے رکھا ہے کہ وہ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے نہیں دینے والا لینے والے سے شکر پر کہ اللہ تعالیٰ نے تھومت کم دینے والے میں آپ کو اللہ نے دیا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یہ آپ کا حصہ ہے یتیموں کا حصہ ہے غریبوں کا فقراء کا حصہ ہے اس کو ادا کرو اچھا اللہ تعالیٰ سے نظام چھو اللہ تعالیٰ نے لچھ بد لوگ وچھو تو اگر یہ پور دنیا اندر یہ مکان سڑکن پہ گھر نہیں ان کے پاس ہے نا چھت نہیں ان کے پاس مجھے چھت بھی دیا ہے گھر بھی دیا ہے اہل و عیال بھی دیا ہے اور پیسہ اتنا دیا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے کہا اللہ وہ قادر مطلق ہے یہ تھائی اس پٹری پر چھنا شنگان چتھائی تتن اور تمس تھائی چانی جائی پر شکر ادھر نہیں رکھا مجھے کہاں رکھا ہے میں دینے والوں میں سے تو اللہ کا فرما ایتاء الزکوٰۃ فرحج بیت اللہ کبھی بعض احادیث میں رمضان کا تذکرہ پہلے چوتھے نمبر پر اور 5ویں پر حج ہے نا یہاں اکثر فرحج بیت اللہ کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا
کوئی انسان چھُ روزدر روزان ہٲے صٲب حج کوٚرُن زکات دِوان کلمہٕ پوٚرُن نٮ۪ماز پران یہِ کیٛاہ چھُ اِنسان سٕنٛزِ زندگی منٛز ظٲہِری اسلام یہِ چھُ ظٲہِری اسلام لہذا شہادت لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ بندے کو علم ہو اور اس کا اعتقاد اس بات پر ہو کہ الوہیت اور عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھُ پنُن سورس آسان چھُنا جب ہم لا الہ اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اس کا تعلق علم سے ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں آپ کے سامنے پڑی ہے کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے علم کے ساتھ اسے بندے کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے الوہیت مانے عبادت کے لائق عبادت کا مستحق کون ہے کائنات میں صرف اور صرف اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی اللہ ہے بلکہ اللہ ہی ہے مطلب نا اللہ عبادت کے لائق ہے یہ نہیں کہو بلکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتح میں کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اصل میں کیا ہے نعبدک نستعینک یہ کاف کو جو پہلے لائے نا ایاک سے کہا کہ اسے حصر لازم آتا ہے ایک ہوتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اے اللہ میں تیری یہ کہتا ہے نعبدک کہتا ہے یہ نعبدک نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایاک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کوئی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے اس کے بندوں پر واجب ہے کہ دین کا ہر عمل خالص اللہ ہی کے لیے کریں یہ کیا بنا کہ اللہ صرف عبادت کے لیے مستحق صرف اللہ ہے کیا مطلب اس کی دو چیزیں ہیں گو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کائنات میں کوئی ایسی ذات مخلوق نہیں ہے جس سے ہم سوال کر سکیں ہے نا وہ تو شریک ہے نا پھر ہو گیا مجھے مدد مانگنی ہے کس سے مانگو اولاد مانگنی ہو کس سے مانگو پریشانی دور کرنا نہیں ہو تو کس سے سوال کرو اگر میں کسی چاہے زندہ ہو یا مردہ ہے نا اس سے یہ سوال کیا گویا کہ میں نے اس کو اللہ کا شریک مان لیا پارٹنر ہے اللہ کا یعنی اللہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں صرف اللہ اچھا دوسرا ہماری زندگی میں یہ تو شرک ہے نا یہ تو شرک یہ تو اگر ایسا شرک ہے تو پھر مسلمان نہیں رہتا لیکن ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر صحابہ مجھے بڑا اندیشہ اور خوف ہے تمہارے بارے میں کہ تم چھوٹے شرک میں گرفتار نہ ہو جاؤ چھوٹا شرک یہ صحابہ کو یہ سمجھ میں نہیں ہے یار شرک اصغر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آج ایک تو ہم شرک تو سن رہے ہیں مجھے گورن منگان گورن سوال کرن لیکن آج آپ نے کیا کہا شرک اصغر آپ کو بڑا خوف ہے ہم پر یہ ہمیں سمجھائے شرک اصغر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا دکھاوا ایسا شرک ہے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا عمل تباہ ہو جاتا ہے جب ہم عمل کریں خیرات کران کنسی رچر کران نماز پڑھان تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں فلاں کو دکھانے کے لیے پتہ ہے معاشرے کو تو خیرات کران کتنی نمازیں پڑھنے والا ہے کہا یہ ریا ہے تمہارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے سمجھا کر اس سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ خالص عمل ہونا چاہیے خالص مانے پیور جب ہم کہیں گے ہمارا ہر کام ہر عبادت ہماری پیور ہونی چاہیے خالص ہونی چاہیے تو کون سی دو چیزیں نکالنی ہم کو شرک اور ریا چلیے اس کے بندوں پر واجب ہے کہ دین کا ہر عمل خالص اللہ ہی کے لیے کریں ہر طرح کی عبادات خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی سب کے سب اللہ واحد کے لیے ہو اور اللہ کے ساتھ دین کے کسی بھی مسئلے میں کسی کو شریک نہ مانا جائے
عبادت ظاہری کیا سن چلیں نماز روزہ زکات کسی کو مدد کرنا کا عبادت باطنی آسان میں چھ محبت میں چھ دین کے لیے دینداری کے لیے ٹھیک ہے یہ محبت ہے یہ اور محبت عبادت ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر میں آپ سے محبت کروں یہ کس لیے ہونی چاہیے اگر انسان مطلب اللہ تعالیٰ ڈرگ کران شراب پی رہا ہے یا والدین کا نافرمان ہے تو مجھے دل میں نفرت ہے یار یہ آپ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے آپ کے اس کام کی وجہ سے میرے دل میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے میں آپ سے کچھ نفرت کر رہا ہوں اس کام کی وجہ سے یہ نفرت کیوں کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے مجھے کوئی لین دین اور نہیں ہے آپ سے لیکن اگر مثلا آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے والے سچے بولنے والے باکردار لوگ ہیں تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کس لیے محبت کر رہا ہوں اللہ کے لیے اسے اگر ہم کسی سے کوئی کراہت ناپسندگی کا اظہار کریں وہ کس کے لیے ہو اللہ کے اگر ہم محبت کریں تو کس کے لیے اس کا مطلب محبت ایک باطنی عبادت ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ عبادت ہے اسلام میں اسے انسان سے عبادت چاہیے ظاہر ہو نماز استن یا مسلمان کی مثال مسلمان ستن محبت کرتا ہے یہ عبادت ہے باطنی اندر کی عبادت ہے سب اللہ واحد کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین کے کسی بھی مسئلے میں کسی کو شریک نہ مانا جائے اور یہی تمام نبیوں اور ان کے متبین نبی مانے پیغمبر ہاں میسنجرز متبین مانے ان کے فالوور جتنے بھی نبی آئے ہیں جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں پروفٹ آئے ہیں اور جن لوگوں نے ان پیغمبروں کو فالو کیا ہے سبوں کا دین یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہا اور یہی تمام نبیوں اور ان کے متبین کے دین کی اصل بنیاد ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے پس تم سب میری ہی عبادت کرو اللہ کے رسول یہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ انبیاء کی آیت اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول اس آیت میں آپ سے پہلے جتنے پرافٹ ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں جس زمانے میں بھیجے ہیں یا جس قوم کی طرف ان کو بھیجا ہے ان کو بھی یہی دعوت ہم نے دے کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں میں جاؤ قوموں میں جاؤ اور ان کو کہو ہم دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے غلام ہمارا معبود برحق کون ہے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اس پر لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے کوئی نہیں اب ہم دوسرا جو مضمون پڑھ رہے ہیں محمد رسول اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ثقلین انس اور جن کی طرف بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے ازگچ عقیدہ سن جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ایک پیغمبر میسنجر بھیج کر دنیا میں مبعوث فرمایا چاہے انسان اور جنوں کی طرف اس کے دو پہلو ہیں کتنے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہم صفتیں ایک وہ بشیر ہے ایک ہے دوسرا ہے نذیر بشیر مانے جو انسان کائنات میں ایمان کی بنیاد پر بہتر کام کرے وہ سوشل ورکر بھی ہو سکتا ہے نا جو بھی نیک کام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مقصد ہے کہ جو بھی دنیا میں صحیح کام ہو رہا ہے اس کی بشارت سنا یہ اچھا کام ہے نا انکریج کرو لوگوں کو جو بھی کام ہو رہا ہے حتیٰ کہ ایک مسلمان ایمان کی بنیاد پر اگر کافر کی مدد کر رہا ہے نا وہ مشکل میں پھنسا اس کی مدد
کا بشارت دے اس کو، آپ کا یہی کام ہے نا، تاکہ نیک کام جو بھی ہو ایمان کی بنیاد پر اس کو پھیلنا چاہیے، دنیا میں خیر عام ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ نذیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں ایمان کی بنیاد پر، جو بھی دنیا میں برائی ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، اگر اس کو انکریج کریں گے، اس کو کیا کریں گے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا، بھیجا گیا، تاکہ جو بھی اچھا کام دنیا میں ہو رہا ہے نا، اس کو بالکل اس کی اشاعت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، دنیا میں خیر پھیلے۔ لیکن جہاں بھی کوئی برائی پائی جائے اس کو ختم کرے، اس کو کہتے بشیر، نذیر، خوشخبری سنانا اور ڈرانا۔ خوشخبری مانے اس کا انجام بہتر ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن جو بھی انسان جس مرحلے پر برائی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کا انجام برا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس برائی سے ڈرائے۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پروفٹ ہے، اور دنیا میں ان کا کیا کام ہے؟ وہ بشیر تھے اور نذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے تھے، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ڈیوٹی یہی رہی کہ اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ کائنات میں اکیلا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نبوت یہی تھا کہ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کی جائے۔ دبان یہ اس منان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس نے ہمیں اللہ کا تعارف دلایا، اللہ سے ملایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھائی۔ کہتے ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں، جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کی جائے۔ لکھو نمبر ایک، اگر آپ یاد خطرے اگر تو کہاں پوچھو، ہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے نا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اللہ کا بندہ ہوں نا، مجھے اللہ سے کس نے جوڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے ہم کو، اس پر ایمان لانا ہے نا، قیامت کے بارے میں اور بہت سی چیزیں کہ آخر زمانس مز کیا گژھِ، علامت قیامت کیا آسن، فحاشی کت پٲٹھۍ پھہلہِ، دین کت پٲٹھۍ پھہلہِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خبریں ایسی دی ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ غیب کی ان خبروں پر ایمان لانا کا مطلب ہے کہ آپ نے رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ سمجھا یہ نکتہ؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کی جائے، یہ غیبی خبریں ہیں۔ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے؟ کون نمبر سے؟ جو کچھ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں ایسا کرنا ہے، وہ فالو کرنا، اس کا مطلب نہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اور اس بات پر یقین ہو کہ دنیا و آخرت کی سعادت اور بہتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہی ملتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، اس ایمان کے ساتھ میری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی رسول اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، اور اپنی جان، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کا اہم جز ہے۔ والدین کا احترام اسلام میں واجب ہے، صحیح ہے نا، ضروری ہے۔ والدین اپنے بچوں سے شفقت کرے، واجب ہے، یہ بچے کا حق ہے۔
لیکن جہاں پر اس محبت میں یا شفقت میں یا لوگوں سے تعلقات میں، تجارت میں، کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ کو دنیا والوں کو ناراض کرنا ہے، چھوڑ دو ان کو، لینا کس کو ہے؟ ہاں، یہ ایمان کا اہم جز ہے۔ بسا اوقات ہے کہ میں دین اس پیٹھن مول تہ باجے ناراض گژھت ہے نا، ہے بوڑ افسرہ بنو ون ساری رشوت کھیوان چھ بنیومت زیادہ دیندار، ایسے کہتے ہیں، سمجھا؟ اسی لیے پڑھایا تھا آپ کو، چونکہ میں رۄپیس 20,000 تنخواہ 30,000 40,000 ژٕ ہیٚککھ 4 لچھ زینِتھ، کہ نہیں، والدین کی فرما برداری یہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی فرما برداری، آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ سے شفقت، آپ کی فرما برداری یہ مجھ پر واجب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لوگوں کی نافرمانی کرو۔ جو معاشرہ، جو لوگ معاشرے میں آپ کو مجبور کر رہے ہیں نا غلط کام کرنے پر، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف اللہ ہے، دو میں سے آپ کو ایک کو ناراض کرنا ہے، یا لوگوں کو ناراض کرنا ہے یا اللہ کو، لوگوں کو ناراض کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، کیونکہ جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ لوگوں کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے جو آپ کی رسالت کی دلیل ہے، بے گشیتی ایمان آسن کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے، معجزہ سمجھتے ہو ہے نا، تو اس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کی تائید فرمائی دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واریاہ لٹہ معجزات ظاہر گمت یم سے تم سند نبوتک تائید اس گژھان، اس پر ایمان، اور ایسے کامل علوم عطا فرمائے جو آپ کی جبلت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم رکھے ہیں، یہ انفارمیشن، تم علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا حصہ بنے تھے، یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑھا نہیں تھا، ہے نا، کسی ادارے میں کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی اصلاح اس طرح اپنے 23 سالہ زندگی میں، اور ایسے اصول بتائے جو قیامت کے صبح تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی زندگی سنور سکتی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی اور مزید اعلیٰ اخلاق سے سرفراز کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہدایت، رحمت اور حق و صداقت کا دین بنایا، اور دین دنیا کی تمام مصلحتوں اور بلائیوں کا منبع فرمایا۔ اس سے اس گژھِ یہ عقیدت آسن یس دین ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت میں نے جو انسان کو دنیا کے ہر مسئلے میں بہتر گائیڈ کر سکے، یہ ہدایت۔ ہدایت قرآن میں تقریباً 3-4 معنی کے لیے آیا ہے، لیکن جب ہم ہدایت یہاں بات کریں دین ہدایت ہے، دین میں نے ہدایت میں نے گائیڈ، یعنی سب سے بہتر رہنمائی، دنیا کے کسی معاملے میں بھی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے وہ اللہ کے دین کی رہنمائی ہے۔ رحمت، دین سب سے بہتر رحمت ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ مثال یہ چیز وراثت تقسیم کرنا نا، یہ رحمت ہے، یہ نظام ہے رحمت۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، پریت کانسی چھن پنن حصہ تھومت پنہ عدل مطابق، دین رحمت ہے۔ اسلام میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے نا، مثال بدکاری کی، شادی شدہ سنسار کرو، اگر شادی شدہ نہیں تھا تو کوڑے مارو، اسلام رحمت ہے۔ سزا دینا ظلم نہیں ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ رحمت ہے۔
ایک مجرم کو سزا لگنے سے پورا معاشرہ اس رحمت کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے. جرم کے بعد سزا کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. حق و صداقت کا دین، اور دین و دنیا کی تمام مصلحتوں اور بلائیوں کا منبع ہے. اگر مرکزی حیثیت دنیا میں جو بھی ہے، یہ آخرت کے بارے میں جو بھی مصلحتیں ہیں جس میں بندے کا خیر ہے، چین ہو سکتا ہے، آرام، لوگ اچھی طرح رہ سکتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں، تو ان کا منبع جو اسلام ہے. اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن عظیم ہے جو سراپا حق ہے اور سچے واقعات، اطلاعات اور امر نہیں پر مشتمل ہے. یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے واریہ معجزات عطا کریں، اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں کیا ہے؟ سچے واقعات میں نے پرانے قوم. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بنیادی 4 مضامین ہیں. کتنے؟ 4. ان کو یاد رکھو. ایک ہے علم اصول. علم اصول ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اور انبیاء کے مقاصد کے بارے میں، نبوت کے مقاصد اور قیامت کے بارے میں. یہ ایک علم ہے، علم اصول. یعنی قرآن مجید میں کتنے علوم ہیں؟ کل 4. ایک کیا ہے؟ علم الاصول. علم اصول میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، نبیوں کی معرفت اور قیامت، مرنے کے بعد کا حصہ. دوسرا علم العبادت. دوسرا علم العبادت کے بارے میں قرآن. تیسرا علم السلوک. علم السلوک سے مراد ہے کہ ایک معاشرے میں جو شخص ہے وہ با کردار کیسے بن سکتا ہے، اس کا کریکٹر محفوظ کیسے رہ سکتا ہے. اور چوتھا جو ہے اس کو کہتے ہیں علم القصص. قرآن نے تاریخی طور پر جو بہت سے قومیں دنیا میں آئی ہے جو ہم سے بہت زیادہ مضبوط تھی، بہت زیادہ، اور ترقی یافتہ قومیں تھیں، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں، اور پھر ان کے عروج ان کا کیسے ہوا اور پھر زوال کیسے ان قوموں کا آیا. قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے. قوم عاد، سمود ہے نا، فرعون کے بارے میں. اسے کہا تھا قرآن میں کتنے مضامین کل ہیں؟ علم الاصول، علم العبادات، علم السلوک اور علم القصص. پرانی قوموں کا تذکرہ، ان کے عروج زوال کی تاریخ، کیسے وہ تھے، کس عروج پر تھے، کس ترقی پر تھے، اور کیسے پھر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا اور کیسے مٹ گیا. تو یہ سچے واقعات. پھر امر میں نے وہ کام جو کرنے ہیں، نہیں میں نے جن سے رکنا ہے. ٹائم مکلے ہو کتنا؟ یہ تو ابھی ہم کتابیں داخل نہیں ہوئے نا، تو نئے ہفتے سے ہمیں کتابیں لیکن بہت جلدی پڑھیں گے، تاکہ یہ کتاب سب دے سے وقت پر انشاءاللہ. تو یہ جو ابتدائی 1-2 درس ہے ان میں سے ہم نے کچھ ذرا لمبا بھی پڑھا، لیکن اب انشاءاللہ الرحمن نئے ہفتے سے تیز پڑھیں گے انشاءاللہ نا، تاکہ جو بھی مسائل ہم ان کو سمیٹ سکیں. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.